السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمام احباب خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کاف اور لا کے سیمبل پر وقف کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو بہت سے رموز اوقاف کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک علامت ہے لا اور دوسری علامت ہے کاف۔ تو آج کی اس ویڈیو سے، آج کے اس لیکچر سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ لا اور کاف علامت اگر قرآن کریم میں کسی جگہ پر آ جائے تو ہم نے کہاں پر اس پر وقف کرنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لام الف لا کو۔ لا کے معنی ہے نہیں۔ لا یاد رکھیں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے میننگ بنتے ہیں اردو کے اندر نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سی زبانوں میں نہیں کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہوں گے۔ انگلش میں نہیں کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ہیں نو، یعنی این او۔ اس کے اگر ہم اردو میں میننگ کریں تو اردو میں بھی اس کی میننگ یہی بنیں گے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر قرآن کریم میں لا استعمال ہو، لا لفظ قرآن کریم میں آئے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یاد رکھیں قرآن کریم میں لا کا استعمال جب ہوتا ہے تو یہ مخفف اور یہ مختصر ہوتا ہے لا وقفہ علیہ کا۔ لا وقفہ علیہ کی جو میننگ بنتی ہیں اردو کے اندر، اس کی میننگ بنیں گے لا مطلب نہیں، وقف مطلب وقف، علیہ کا مطلب ہے اس پر۔ اب اس کو سارے جوڑ کر اگر ترجمہ کریں تو اس پر وقف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے میننگ بنتے ہیں لا وقفہ علیہ کے۔ اب لا کا استعمال قرآن کریم میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ لفظ لا قرآن کریم میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ نمبر ایک، آیت کے درمیان میں۔ لفظ لا آیت کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے بطور رموز وقف کے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ یہ آیت کے اوپر استعمال ہوتا ہے، یعنی آیت کے جو آخر میں گول سرکل بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو بہت سے مقامات پر لفظ لا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یاد رکھیں کہ اگر لفظ لا آیت کے درمیان میں آ جائے، لفظ لا آیت کے درمیان میں آ جائے، یعنی آیت چل رہی ہے، ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی بلکہ ابھی بات درمیان میں ہے اور بیچ میں لفظ لا لکھا ہوا آ گیا ہے تو وہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا۔ اور اگر لفظ لا آیت کے اوپر لکھا ہوا آ جائے، یعنی آیت کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے آخر میں جو آیت کا گول سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، جو آیت کا گول سمبل بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر لفظ لا لکھا ہوا ہے تو آپ بالکل وہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ قرآن کریم میں جو ہمیں مثال ملتی ہے کہ آیت چل رہی ہے اور درمیان میں لفظ لا آیا ہے، دیکھیں مثال وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، لفظ ہے من العلم، اس کے بعد ہے لفظ لا۔ اب یہ جو لا ہے یہ آیت کے درمیان میں آ گیا ہے تو آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا بلکہ اس کو پیچھے سے جوڑ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف، جہاں پر جو ہے لفظ لا آیت کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کی مثال بھی دیکھیں قرآن کریم میں قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اب رجیم کے بعد آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آیت کا جو سمبل بنا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں پر آیت کی گول تا بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لفظ لا لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت کے اوپر دیکھ لیں قال فإنك من المنظرين۔ من المنظرین، یہاں پر آیت مکمل ہو گئی اور آیت کے اختتام پر یہاں پر لفظ لا لکھا ہوا ہے۔ تو کیا پتہ چلا ان دونوں مثالوں سے کہ اگر آیت کے اختتام پر لفظ لا لکھا ہو اور وہاں آیت مکمل ہو رہی ہو تو وہاں ہم وقف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مضمون کا یہ حصہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری شق کی طرف۔ اب بات کر لیتے ہیں کاف کے بارے میں۔ کاف کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کذالک۔ کذالک جو اس کے لیے ٹرمز استعمال کی جاتی ہے، اس کا اگر ہم اردو کے اندر ترجمہ کریں تو اردو میں اس کے میننگ بنتے ہیں اسی طرح۔ اردو میں کذالک کے میننگ بنے اسی طرح۔
اب کیا مطلب ہے کاف کے لیے کذالکا اور اسی طرح کیوں بولا جا رہا ہے، اس کے کیا معنی ہے، اور اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل کر لیں تو آپ کو بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ کاف کو جو ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح دراصل کاف اپنے پچھلے وقف کے تابع ہوتا ہے، کاف اپنے پچھلے وقف کے تابع ہوتا ہے۔ کاف کے پیچھے ایک وقف یقیناً قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے، اگر وہ وقف ایسا ہے جو وقف مطلق کی علامت ہے اور وہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں، وہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی علامت ہے جو سٹاپنگ سائن میں سے ہے اور اس کے بعد کاف آ رہا ہے، تو اب آگے اگر کاف استعمال ہوگا تو ہم کاف پر بھی وقف کریں گے، کاف پر وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں جگہ پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ پیچھے جو کاف کے پیچھے جو علامت استعمال ہوئی تھی وہ کوئی بھی تھی، لیکن وہ ایسا رموز اوقاف تھا کہ جو قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم وہاں وقف کرتے ہی کرتے ہیں، تو اگر اس کے بعد اب کاف آیا ہے تو ہم کاف پر بھی وقف کریں گے، کاف پر وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کاف کے پیچھے ایسا وقف آیا ہے جو وقف مطلق کی علامت نہیں ہے بلکہ وہاں پر ہم وقف نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کس کے بارے میں پڑھا تھا، لام کے بارے میں، کہ لام اگر آیت کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کرتے بلکہ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہو کہ کاف سے پہلے، چونکہ کاف جو ہے وہ تابع وقفوں میں سے ہے، تو کاف سے پہلے جو وقف آیا ہے وہ لام ہے اور لام آیت کے درمیان میں آ جائے تو یہ وقف مطلق کی علامت نہیں ہے، تو اب اگر کاف آئے گا تو کاف بھی اسی طرح ہوگا، کیا مطلب کہ آگے آنے والے کاف پر بھی ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مضمون، امید کرتا ہوں آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کہ مضمون سے متعلق اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا ویسے ہی قرآن کریم کے بارے میں آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہو تو ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، قرآن کریم کے بارے میں کوئی بھی معلومات آپ کو درکار ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم اور ہماری ٹیم آپ کے سوال کا بھرپور کوشش کر کے جواب دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔